الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی فقال ومن عصانی فقد ابى. محترم سامعین کرام، یہ دو آیتیں 31 اور 32 سورۃ آل عمران کی پڑھی گئی ہے، اور اللہ کے رسول کے جو دو ارشادات بھی میں سنایا ہوں. اللہ کے ان آیات کے مطالب سے پہلے ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ خطبہ جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو. 26 تاریخ کو 12 ربیع الاول ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی ولادت کے معاملے میں جو جشن منایا جا رہا عید کی شکل میں، اس کو عید سمجھی جا رہی ہے. عید کا جو جشن منایا جا رہا، اور اس کے حوالے سے تصور یہ ہے، بلکہ عمل میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ بدعات میں مبتلا ہے. اس کو ایک عبادت کا جو ہے نا دن بنا لیے، اور اس کے جشن میں ایسے ایسے کام انجام دے رہے ہیں جس سے جو ہے نا اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کا رسول کا طریقہ اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہم ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں جس وجہ سے جہنم میں جانے کے فکر سے بھی جو ہے نا دور ہو گئے. جو انجام کل آخرت میں ہونے والا ہے وہ جہنم کی آگ ہے. اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین ہدایتیں دے رہے ہیں، لیکن ان ہدایات کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں. تو اسی کی روشنی میں یہ آیات انتخاب کیا ہوں. ان آیات کے مطالب یوں ہیں: کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یعنی آپ کے طریقے پر چلنا، وہی دراصل اللہ سے محبت کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو ایسے کافروں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے، محبت نہیں رکھتے. غور کیجئے کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے: من احب سنتی فقد احبنی. جو میرے طریقے کو محبت رکھتا ہے، سنت سے مراد تخنے کے اوپر پہنچا جو ہے نا رہنا، میٹھا کھانا سنت ہے کھانے کے بعد، یہ نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے اگر تم عمل نہیں بھی کرو گے آخرت میں پکڑ نہیں ہے. وہ طریقے کی جو ہے نا پکڑ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات موجود ہیں. جو میرے طریقے کو پسند محبت رکھتا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، میں اس سے محبت کرتا. جو میرے ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے، رسول کی سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، تو وہ میرا انکار کرنے والا ہوگا. یہ مطالب تھے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو رسول بنائے اللہ.
اللہ رب العالمین اپنے منشے کو سمجھانے کے لیے، اپنے منشے کے مطابق انسانوں کو عمل کروانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو منتخب کرے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ تو انسانوں کو انسانیت اور بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کون ہیں؟ آخری ہمارے پیغمبر ہے۔ تو اس سلسلے میں غور کریے آپ، میں آیتیں کوٹ کر رہا ہوں، گھر جائیے سنجیدگی سے ان آیتوں پر غور کریے، نوٹ کریے۔ امت مسلمہ کس ڈگر پر کھڑا ہوا ہے، کل آخرت میں جہنم کا مستحق ہونے والا، لیکن فکر نہیں ہے ان کو بچنے کی۔ اللہ رب العالمین اگر رسول نہیں بھیجتے ہوتے تو انسان کل میدان حشر میں عذر پیش کرتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 47، سورہ ابراہیم آیت نمبر 44، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 136۔ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے رسول کو کیوں نہیں مبعوث کیا؟ اگر تو رسول کو مبعوث کرتا ہوتا، طریقے زندگی اور طریقے بندگی بتاتا ہوتا تو ہم رسول کے طریقے پر عمل کرتے اور ہدایت یافتہ بندوں میں سے ہو جاتے، ایمان والے بندوں میں سے ہو جاتے۔ تو کتنی بڑی اہمیت ہے رسول کی، لیکن رسول کی اہمیت صرف جانی فدا اور مالی فدا کے حد تک ہے۔ ہمارے نام آنے پر انگوٹھے چوم رہے ہیں، نام آنے پر درود کی محفلیں جما رہے ہیں، لیکن زندگی کا جائزہ اگر ہمارا لیا جائے تو اللہ کے رسول کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو، عبادات، ذکر و یاد، نیکی، ثواب کے طریقے، تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کے امور میں ہم بدعات اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے طور پر نیکی اور ثواب کے طریقے ڈھونڈ کر نکال لیے۔ تو رسول کی اہمیت کیا ہے؟ اگر رسول کو مبعوث کرتا ہوتا تو رسول کے تیرے منشے کے مطابق رسول کے طریقے پر عمل کرتے اور جہنم سے بچنے والوں میں سے ہو جاتے۔ 3 مقامات پہ ہے یہ آیت۔ پھر رسول کی بعثت کے اہمیت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا فِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر احسان عظیم کی بات فرما رہا ہے۔ 3 ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں، ایک مقام پر احسان عظیم فرماتے ہیں، دوسرے اور تیسرے مقام پر روشن چراغ، سراجم منیرا، اور فضل کبیر، بہت بڑا فضل کیا ہے فرماتے ہیں۔ یہ مقام سورہ آل عمران کی، ہم نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ وہ انہی میں سے، تمہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں رسول؟ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر تم کو پاک کرتے ہیں۔ کس گندگی سے پاک کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو؟ اور کس سے پاک کرتے ہیں؟ روایتوں سے پاک نہیں کرتے، بلکہ سابقہ امتوں کی پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے پاک نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن قبل فی ضلال مبین۔ بولے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول کی بعثت احسان عظیم اس لیے ہے، اللہ کی آیات کی روشنی میں تمہارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ تم جس اندھیرے میں مبتلا ہو، ان اندھیروں کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کی روشنی سے تم کو پاک کرتے ہیں، اور کتاب اور حکمت کی باتیں تم کو سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم رسول کی بعثت سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اندھیروں میں تھے۔ بولے اللہ، میں یہ باتیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں دلائل کی روشنی میں، تاکہ سب سے پہلے رسول کی اہمیت کو جانیں۔
معمولی باتیں ہوتی وہ، کیونکہ آپ کو ہم اللہ رب العالمین احسان عظیم فرما رہے ہیں ہم پر. پھر سورہ جو ہے احزاب میں 45 46 47 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. وہاں پر احسان عظیم کی بات آئی ہے. اور سورہ احزاب میں سراجا منیرا، روشن چراغ ہے آپ، اور فضل کبیر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے قانون الہی کے تحت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے روشن چراغ ہے. ہمارے آنکھوں میں بینائی ہے، جب تک کہ بیرونی روشنی نہیں ہے یہ آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی آنکھ بند ہے. تو آپ ہمارے لیے سراجم منیرہ ہے، روشن چراغ ہے. اور آپ کی بعثت اور آپ کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور اہل ایمان کو بشارت دے دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بعثت ہے احسان عظیم کے ساتھ ساتھ آپ سراجم منیرہ ہے، روشن چراغ ہے، اور آپ کی بعثت فضل کبیر ہے. معمولی بات ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ جو ہے احزاب کی 21 نمبر کی آیت میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے، میلاد کے ذریعے نہیں بلکہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے، وہ طریقہ زندگی اور بندگی اللہ نے جو ہمارے لیے تجویز کیا، اللہ رب العالمین اپنے منشے کو سمجھانے کے لیے رسول کو منتخب کیا. رسول کی بعثت کیا ہے ہمارے لیے؟ سراجم منیرہ ہے. آپ کیا کریں؟ عمل کروایا آپ سے، اور ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو رہتی دنیا تک کے لیے کیا کرے؟ اللہ اسوہ حسنہ بنا دیا. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ کل آخرت میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کی پوری زندگی ایمان اور عمل میں نمونہ ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جماعت بنائی، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ہجرت میں سبقت کرے اور ان کی جو پیروی کرے اللہ ان سے راضی ہو گیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء آیت نمبر 115. اللہ کے رسول مکے اور مدینے میں جو جماعت تیار کرے ہیں وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے. اور اللہ کے رسول پر اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کیا، اور فرماتا ہے کہ اس آیت سے پہلے میں اور ایک آیت رکھ دوں تاکہ یہ آیت کھل کر آ جائے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، غور کریے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی آپ کو دین دے کر مکمل کر دیا. آپ کی امت جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے وہ نیکی اور ثواب کے اپنے طور پر طریقے اختیار کر کے دین کو جو ہے نا نیا بناتے جا رہے ہیں، بلکہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے. آپ کو میں دین دے دیا، آپ کو میں نے طریقہ عبادت کا، ذکر و اذکار کا طریقہ سکھا دیا، اور آپ نے صحابہ کی جماعت کھڑی کی اور دین مکمل ہو گیا. ہم نے آپ کو آج کے دن دین کو مکمل کر کے تم کو دے دیا ہے، اور ہماری نعمت ہم آپ پر تمام کر دی. اور دین اسلام طریقے زندگی اور طریقے بندگی ہے. دین اسلام دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے. تو پھر جب دین مکمل ہے تو اپنے طرف سے کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، پیدا کرنا، اپنے طریقے پر عمل کرنا، خوشی اور غم کے طریقے اپنے طور پر نکال لیے ہیں. جو ہے نا ڈی جے لگا رہے ہیں، میلاد النبی میں کیڑکا کاٹے جا رہے ہیں رسول کی ولادت پر، ایسے خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے جو ہے نا حدود کو اللہ اور اس کے رسول کے پھاندا جا رہا ہے، جو بدعت اس سے جنم لے رہے ہیں، جس کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے، تصور بھی نہیں ہے. فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے سورہ بنی اسرائیل.
بے حیائی کے قریب بھی مت بھٹکو، چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ایسے اسباب و ذرائع بے حیائی کے اختیار کر رہے ہیں جس سے جو ہے نا ہم کو تصور بھی نہیں ہے. پھر نیکی اور ثواب کا کام، جشن کا دن منایا جا رہا. اور کرو، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، چاہے وہ کھلی ہو یا چاہے وہ چھپی ہو. یہ جو بینڈ، یہ باجے، یہ آرکیسٹرا، یہ ڈی جے، یہ بے حیائی کی طرف اکساتی ہے. اس میں ناچ گانا ہو رہا ہے، بلکہ اللہ ماشاء اللہ مولویاں ناچ رہے ہیں. اور یہ روایت پیش کی جا رہی ہے، اور باضابطہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے جو میلاد النبی نہیں مناتا وہ شیطان ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں کل ہی پڑھا ہوں، الحمدللہ بخاری اور مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے دین مکمل ہو جانے کے بعد دین میں کوئی ایسا طریقہ نیا ایجاد کیا نیکی اور ثواب کا جو دین میں نہیں ہے، وہ مردود ہے. مردود سے مراد لعنت زدہ، دھتکارا گیا. اور وہ مردود کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے. اور وہ روایت کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں مدرسے والے؟ اللہ ماشاء اللہ جو میلاد نہیں مناتے، اللہ کے رسول کی ولادت کا دن جشن کا دن نہیں مناتے، وہ شیطان ہیں، وہ مردود ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ طریقہ نیکی اور ثواب کا، وہ جشن کا، وہ خوشی اور غم کا، وہ دین اسلام میں نہیں ہے جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہ لعنت زدہ ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے، اور وہ دھتکارا گیا ہے. الٹی پڑ رہی نا بھائی برادر بات. پھر ہم ہی اللہ کے رسول کی اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، پھر ہم ہی اللہ کے رسول کی بعثت سے جو ہے نا ناواقف ہیں، آپ کی اہمیت کو نہیں جانتے. یہ جتنے بھی دلائل میں آپ کو دیا ہوں یہ اللہ کے رسول کی شان میں ہے بھائی. آپ کی بعثت، آپ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وہ معمولی بات نہیں ہے. غور کریے آپ. تو پھر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، ہم غور کریے، اس سے باز آنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن محبت کا طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو. نیکی اور ثواب، ذکر و اذکار، تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کے امور میں جو دین، جو اتمام حجت ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نئی طریقہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے خلاف ہے. یعنی تم کو محبت کا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو کہ عاشقان رسول ہے، ہم کو تم سے محبت ہے، لیکن محبت جس شخص سے محبت کی جاتی ہے اس شخص کی بات مانی جاتی ہے. لیکن یہاں پر دعویٰ ہے اگر عملی زندگی دیکھتے ہیں تو چوپٹ ہے، اس کے خلاف ہے. تو کہہ دو اگر تم کو حقیقت میں اللہ سے محبت ہے تو تم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے. تو اللہ رب العالمین اللہ تم سے محبت کرے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا تمہارے گناہ تم سے دور کر دیے جائیں گے اور تم کو عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف دوسرا جو اطاعت کا طریقہ ہوگا وہ شیطان مردود کا ہوگا. تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. کافر سے مراد ہم کو جو سمجھایا گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہم غیر مسلموں کو سمجھ رہے ہیں. کافر سے مراد کفر انکار کے ہے، انکار کے سرے سے انکار، عملی کفر، دونوں بھی انکار کے دائرے میں تعریف میں آتے ہیں. جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو کیا بن جائیں گے برادر؟ کافر ہو جائیں گے. خود آپ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب ایمان والا رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. تو ایمان نکل گیا تو باقی کیا رہا؟ کافر ہو گیا نا. جب سچی توبہ عزم و ارادے کے ساتھ کرتا ہے آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر اس کی ایمان لوٹ کر آتا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور آیتیں مزید سورہ مائدہ کی رکھ دوں تاکہ آپ جو ہے رسول کی اہمیت کو جانیں. آپ کون ہیں ہمارے لیے؟ اتباع، اطاعت، دو طریقے ہیں ہمارے زندگی کے، دو طریقے ہو جاتے ہیں.
اطاعت اس امور میں کی جائے جہاں پر اللہ کے رسول نے حکم دیا، آپ نے خود عمل نہیں کیا، جس طرح زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں تھی، فرض نہیں تھی، آپ کی اطاعت کرنا ہے، اور والدین کی خدمت کا موقع آپ کو نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا بھی حکم ہے۔ تو ان امور میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور اتباع ان امور میں کی جائے گی جہاں پر آپ خود بھی مکلف ہے، آپ نے بھی عمل کیا اور امت کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے پر جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب غور کریے، آپ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں 51، 54، 57، کس سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین؟ ہم سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے وہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم ایمان لائے نا۔ کلمے کا اقرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، ہماری بگڑی بنانے والا، ہم کو اولاد دینے والا، موت دینے والا، زندہ کرنے والا، اٹھا کر جو ہے حساب کتاب لینے والا، اس لیے تجھ پر ایمان لائے پروردگار کہ یہ امتحانی زندگی ہے، اس کے اعمال کا محاسبے کے لیے کل میدان حشر میں کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اسی لیے تو ایمان لائے، رائٹ؟ تو ان ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنهم منهم فإن اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی رفاقت اس لیے ہے کہ یہ بنیاد، ان کی رفاقت کی، ان کی دوستانے کی بنیاد مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں اور ایک پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، غلو ہے، اللہ کا مقام گھٹا رہے ہیں، پیغمبر کا مقام اللہ کے مقام پر رکھ رہے ہیں، یہ اہل کتاب کے بگاڑ ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کرے ہے نہیں، تو اللہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم بھی غلو مت کرو، تم ان کو دوستی مت کرو، ان سے رفاقت مت اختیار کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد کو اختیار مت کرو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 105، 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی اکثریت اور مشرکین کی یہ دلی تمنا یہ ہے کہ تم ایمان لانے والے ہو جانے کے بعد اللہ کی رحمت سے تم کو دور کر دے، ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دے، ان کے طریقوں پر چلا کر۔ میلاد النبی، عیسائی بھی ولادت کا دن منا رہے ہیں دسمبر 25، ہم بھی ربیع الاول کے 12 جو ہے نا وفات کو 12 جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، 12 وفات تھی پہلے، اس میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کی پیدائش کا معاملہ، 12 ربیع الاول یوم وفات کا دن منایا جاتا، مطلب قبول کیا جاتا تھا، لیکن آج ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ تو جیسے عیسائی کر رہے ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، ان کے نقش قدم پر مت چلو، اگر تم ان کی بات مانو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم میں اور ان میں مشابہت ہو جائے گی، ان کے جیسے برابر ہو جاؤ گے۔ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، ڈی جے بجایا جا رہا، بینڈ باجے بجایا جا رہا، فضول خرچی کی جا رہی ہے، پٹاخے بازی ہو رہی ہے، لغو باتیں ہو رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام میں لوگوں کو آنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں، تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے اگر تم ایسا کرو گے۔ ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 تھی یہ، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ
فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قیامت تک کے دن کے ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، دین سے مت پھرو، دین سے مت پھر جاؤ۔ ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، آپ کے لیے میں نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ وہ دین اللہ کے رسول نے عمل کیا اور ایک صحابہ کی جماعت بنائی، اور اس کو جو ہے نا آپ عملی نمونہ بن گئے ہمارے لیے ایمان اور عمل میں۔ پھر دین سے اگر پھر جائیں گے، وہ دین جو طریقے زندگی بندگی اللہ نے تجویز کیا ہے، اس تجویز کردہ دین کے خلاف دوسرے طریقے زندگی اور بندگی پسند کریں گے، نیکی اور ثواب کے دوسرے طریقے اختیار کریں گے۔ نہ اللہ کے رسول نے ولادت کا دن منایا، جشن کا دن منایا، نہ انبیاء نے اپنے جو ہے نا اولاد کا نہ اپنا بنایا، نہ صحابہ کی طرف جو ہے نا اس میں سے یہ طریقہ ملتا ہے۔ تو پھر ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ تم اگر دین سے پھر جاؤ گے، ان قریب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اٹھائے گا، پیدا کر دے گا جو کافروں کے لیے سخت ہوں گے، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کیا بات معلوم ہوئی برادر؟ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جب دین سے پھرے ہوئے ہو جائیں گے تو پھر ہماری وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ قربانی، وہ صدقے، وہ فطرے پورے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول کا طریقہ ہے، تو پھر ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ تم دین سے اگر پھرے ہوئے ہو جائیں گے تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو اٹھا لائیں گے، وہ تم جیسے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے راستے میں جد و جہاد کرنے کے سلسلے میں، اسٹرگل کرنے کے سلسلے میں، آخرت میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے سلسلے میں کسی کافر، کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ثابت قدمی دکھائیں گے، دین سے پھر نہیں پھریں گے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گامزن رہیں گے، مضبوط رہیں گے، اور ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں پر وقت آنے پر جہاد میں جو ہے نا لڑیں گے۔ یہی بات ہے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں برادر؟ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 57، پھر اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ بولے ڈرو ایمان والوں، اس رب کی نافرمانی کا انجام آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، واقعی اگر تم ایمان والے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، اہل کتاب اور مشرکین، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان کے طریقے کو اختیار مت کرو، ان سے رفاقت اختیار مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم خود مسلمان، ہمارا اسوہ حسنہ، ہمارا کیریکٹر، ہمارے اعمال نہ اللہ کے رسول کے جیسے ہیں نہ صحابہ کے طریقے کے جیسے، پھر ہم بڑی بڑی بات کر رہے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، زنا کے قریب جا رہے ہیں، وہ اسباب و ذرائع اختیار کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، بچوں پر شفقت مہربانی کے جو ہے نا مہربانی کا جو ہے نا تقاضا نہیں ہے، پھر چوری ہے، چاڑی ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، کفر ہے، انانیت ہے، عصبیت ہے، تکبر ہے، مشرکانہ عقیدے ہے، بدعت ہے۔ پھر یہ کیا اللہ کے رسول کے اخلاق تھے؟ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں جو آیت پیش کر رہا تھا کہ دین کا مذاق جو اہل کتاب اڑائے ہیں، دین کو بدل دیے، نحن ابناء اللہ وحباؤ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہماری نسل سے انبیاء آئے، یہ ضامن تھے اور ہر قسم کے مشرکانہ عقائد میں، بدعت میں مبتلا تھے۔ آج ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نصیحت کر رہے ہیں، تم ان کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ان کے جو ہے نا عقائد اختیار مت کرو۔ اس لیے بول رہے ہیں کہ کیوں بول رہے ہیں؟ جی انہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا۔ تو ہم بھی مسلمان اگر یہ میلاد النبی منا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود بھی اللہ کے عذاب سے
نہیں بچ رہی، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو دعوت دینا ہے ہمارا کام ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے، لیکن دین میں آنے سے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں، اسلام کو غلط پیش کر رہے ہیں، اسلام کو غلط پیش کر رہے ہیں دوسرے قوم کے سامنے، تو پھر اسلام میں داخل ہوں گے لوگ؟ ارے یہ اسلام ہے، ہمارا جو کیریکٹر ہے اللہ کے رسول کا کیریکٹر اور صحابہ کا کیا یہ تھا؟ پھر ہم اللہ کے رسول اور صحابہ کے کیریکٹر کو غلط پیش کر رہے ہیں معاشرے میں۔ سوچئے، غور کریے، یہ آیتیں تھیں، اور بعثت رسول کی جو ہے نا اہمیت کو جانیے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ کل آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری میں ہے، اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی کیا کرے گا؟ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ باتیں ہیں۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعلی وعز وجل واتم اکبر۔